السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا دال چاول بیچنے والی 6 ماہ کی گود میں بچی لیے دکانداری کر رہی تھی۔ ان کا میں پوچھا اردو پوائنٹ والوں نے تو داستان بڑی دکھی تھی۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک عورتوں کو بھی عقل عطا فرمائے اور مردوں کو بھی۔ اس نے کہا کہ مجھے 3 بیٹیوں پر یکے بعد دیگرے 3 بیٹیوں پر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہاں میرے استاد محترم مربی مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا پھکی بھرا جملہ نوجوانوں کے لیے جو بیٹی پیدا ہونے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ نامی ایک شخص تھا عرب کا، تو وہ 7 بیٹیاں ہونے پر چھوڑ کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ تو منحوس ہے، تو عورتیں بھی کمال گزری ہیں۔ عورت نے خط لکھا کہ فلاں گہرا دوست ہے، اس کے پاس ہوگا۔ خط لکھا، اس میں کمال باتیں تھیں۔ کہا کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ عورت کھیتی کی مانند ہے، پھر ایسے ہی لگا لو کہ تم کسان ہو، میں کھیتی ہوں۔ تو کسان جو بیج ڈالتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈالے اور گندم اٹھائے یا گندم ڈالے اور جو اٹھائے، ایسا نہیں ہے۔ خط وہاں گیا، یہ انہیں کی زبانی اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ میرے استاد محترم جب بیان فرماتے ہیں مجھے تو بہت مزہ آیا۔ کمال پھکی دی ہے انہوں نے نوجوانوں کو۔ تو وہ جب خط پڑھا اس نے، اس کو چوٹ لگی، کہا کہ اللہ اکبر اللہ۔ میں تو اس بات پہ تھا ہی نہیں کہ ایسی بات جو کر دی ہے میری بیوی نے۔ تو واپس آیا اور اللہ سے توبہ کی، اس سے بھی معذرت کی۔ اور میرے استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن فرماتے ہیں کہ مرد کو بیٹی پیدا ہونے پر مرد کو ٹیسٹ کرانے کی بجائے عورت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ تو تجھے کرانا چاہیے کہ تیرے نطفے میں ہے کیا، تو عورت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پھکی تھی مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اور بہت ہی کمال انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اشعار کی صورت میں تھا، عربی میں اشعار تھے۔ تو پھر اس نے اللہ سے توبہ کی، ابو حمزہ نامی نے، اور گھر خوشی خوشی سے رہنے لگا۔ اگر مرد بھی عقل والا ہو اور عورت بھی، بعض اوقات عورتوں کو ہم اتنا دباتے ہیں کہ عورت کی عقل کو سلب کر کے رکھ دیتے ہیں، تو پھر بات اچھی بھی کہنے کے لیے ڈرتی ہیں۔ تو یہ قصور عورت کا نہیں، مرد کا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے کہ حد سے زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو سمجھداری والی باتیں عورت کرے تو اس کی سننی چاہیے اور تسلی سے، آرام سے۔ تو عورتیں بھی کمال گزری ہیں کہ ایک جملے سے مرد کو ٹھیک کر کے رکھ دیا۔ ہاں مرد بھی جس کا نصیب ہوتا ہے، اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں، سوچ وچار کرنے والے، اور ایسے نہ ہوں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا تھا، ایسے لوگ بھی اب موجود ہیں جس کو قرآن پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ، وہ اثر نہیں کرتی، لیکن اگر چوٹ اور گالی دے دو تو وہ چڑنگ کی طرح لگتی ہے، دھڑام کر کے گرتے ہیں کہ جیسے اس کو گولی مار دی ہے کسی نے۔ تو ایسے ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جب دعوت دینا شروع کی تو اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے حبیب، اس کے نصیب میں ہی ہدایت نہیں ہے، آپ اس کو کہیں یا نہ کہیں برابر ہے۔ رحمت کی بارش تو سب جگہ برستی ہیں، رحمت کی بارشیں تو سب جگہ برستی ہے، لیکن قصور زمین کا ہے۔ بنجر زمین، کھنڈراتی زمین اور پورا کرکٹ والی زمین جو ہے وہ کنڈیریاں اور گھاس پھوس اور کانٹے والی خاردار بوٹیاں اگاتی ہیں، اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پھول اگاتی ہے۔ تو اسی لیے جس کے نصیب میں نہ ہو ہدایت تو اس کو ہدایت عورت تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی نہیں دے سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل و اکمل اور رحمت والی دعوت سے کوئی نہ بدل سکا تو نہ مراد اور نہ خوار ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ لوگ ایسے بھی عقل کے اندھے ہیں جو مسلک کی تعصب میں کسی کی بات کو سیاق و سباق کو کاٹ کر اور درمیان والی بات لگا دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، کہتے ہیں پہلے تو لعنت ہے تم پر کہ جو تم نے سیاق و سباق چھوڑ کر بات نکالی، اور لعنت ہے اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو نہیں مانتا اور جو ہدایت کو نہیں مانتا، دونوں پر لعنت ہے۔ کوئی مسلمان ذرہ بھی ایمان رکھنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا، قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت نہیں۔ ہدایت تو ہے لیکن آگے والے کے نصیب میں نہیں، یہ غلطی اس کی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں۔ آقا تو رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جس طرح بارش ہر جگہ برستی ہے تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر جگہ برستی ہے۔ جس کے نصیب میں ہو اس کی دل والی زمین قبول کر لے تو ٹھیک ہے، فابہا، اگر نہیں کرتی تو اس کا اپنا قصور ہے، آپ جہنم میں سڑے مرے گلے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ بات بھی کرتا چلوں کہ جو لوگ بیٹی پیدا ہونے پر پریشان ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بیٹی نہ ہو۔ بیٹی تو رحمت ہے، لیکن مجھ جیسے کمینے داماد، مجھ جیسے ڈفر داماد جب ملتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں پیدا ہوتے ہی ان کا گلا دبا دیا جائے، وگرنہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں رحمت ہیں، بیٹا نعمت ہے، تو کوئی ایسا مسلمان نہیں، وگرنہ ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہے، اور یہ پھکی ان کے لیے ہے اور وہ پھکی اس کے لیے ہے۔ دونوں پھکی اگر فائدہ دے جائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ پاک میرے استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔